الرجیم قال اللہ عز وجل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر۔ اگر آپ دلائل کو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ تو اگر آپ نہیں جانتے تو کتاب و سنت کو جاننے والوں سے سوال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے باقاعدہ۔ اور فرمایا انما شفاء العی سؤال، آپ کو اگر بات سمجھ نہیں آتی، اس کا جواب معلوم نہیں، تو اس کا علاج سوال کرنا ہے، آپ سوال کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہوتا آپ جواب دے دیتے تھے، اگر معلوم نہیں ہوتا وحی کا انتظار کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو، یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو، تو آپ انتظار فرماتے تھے۔ تو سوالات کرنا صحابہ کرام کا شیوا تھا، ان کی سنت ہے، جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ آج بھی ہمیں خود اجتہاد کرنے کی بجائے شریعت کا معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس میں سوال کرنا چاہیے۔ بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا بہت غیر محرموں کو آپس میں ایک کر رہا ہے، ملا رہا ہے، رابطے کروا رہا ہے، لیکن اس عجیب و غریب بے حیائی کے ماحول میں جو اسلام کے بارے میں سوال کرنا ہے اس کے بیچ میں ہمارا حیا آڑے آ جاتا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار ہیں، رب ذوالجلال بہت حیادار ہے، ان اللہ حیی کریم، بہت حیادار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے پردے کے اندر حیادار کمواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود جو باتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں ہماری پاکی پلیدی کی، وہ آج ہم بیان کریں تو ہمیں حیا آڑے کیوں آتا ہے؟ اتنے زیادہ حیا کے باوجود جب انہوں نے بیان کی ہیں وہ آج پوچھی جائیں یا جواب دیا جائے تو اس میں حیا آڑے کیوں آتا ہے؟ ایک میں دکان پر گیا، وہ چشمے والی دکان تھی، میرا ساتھی تھا، تو نماز کا وقت ہوا، میں چلا گیا، واپس آیا تو وہ ابھی تک دکان پر کھڑا ہے۔ مجھے تو غصہ آ گیا اس پر کہ یہ تو عجیب آدمی، ہمارا ساتھی ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا۔ تو مجھے سائڈ پر لے جا کر کہتا ہے وہ دراصل کچھ ایسے گاہک آئے تھے اور میں نے ان کو دیکھا، ان سے بات کی تو میرے ایک دو قطرے نکل گئے تھے، تو اس وجہ سے اب میں گھر جاؤں گا، جا کر غسل کروں گا اور اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ان قطروں سے تو غسل واجب ہوتا ہی نہیں، اور اس سے تو خالی استنجا کرنا اور وضو کرنا ہوتا ہے۔ مقصد میری بات کا یہ ہے کہ یہ آدمی عام مسلمان کے علم سے زیادہ علم ہے اس کا، ہمارا ساتھی ہے، اس کے باوجود اس کو اس مسئلے کا معلوم نہیں، اور حیا آتی ہے پوچھا بھی نہیں، نہ جانے کتنی فرض نمازیں اس نے ضائع کی ہوں گی۔ اس طرح کے گاہک تو آتے رہتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کی جہاں ہزاروں قباحتیں ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سوال کرنے والا نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا کون ہے، تو وہ ہر طرح کا سوال کر سکتا ہے، اس میں حیا آڑے نہیں آتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات اپنا سوال کریں گے اور دین کو سیکھنے میں حیا کو آڑے آنے نہیں دیں گے۔ واللہ اعلم۔